حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے وہ، کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا، میری امت نے کیویں رہنا ہے، دوسریاں قوماں نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے، عورتاں کیویں رہنا ہے، امن نال کیویں رہنا ہے، سکون نال کیویں رہنا ہے، کیوں جی عورتاں دے کتنے حقوق ہیں، مرداں دے کیڑے حقوق ہیں، سود کیویں ختم کرنا ہے، کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں، کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں، روزے کیویں رکھنے، حج کیویں کرنے، زکاتاں کیویں دینیاں، کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں، کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں، اجمی نو عربی تے کوئی نہیں، ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے گا۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے نو جگانا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر۔ معنی یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ، لیکن صحابہ صبر کر گئے، صدیق اکبر رو پڑے تھے، باقی صحابہ صبر کر گئے۔ فرمایا یہ تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے، حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، بالکل دوسرے دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا، ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسرے دی عزت آبرو مال، جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے، اج یہ دن حرمت والا ہے، کیوں جی فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، چنگے اعمال کر کے آنا۔ حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، کیا یضرب بعضکم رقاب بعض، میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، شادیاں تے کہندے جی کچھ نہ کچھ تے ہونا چاہیے نا، میں تو نکاح پڑھانے چھڑ دیتے، میں مسیتی صرف بہندا ہوں، مسلمانوں دیاں شادیاں ہوندیاں، توبہ توبہ توبہ، اللہ دی پناہ، کروڑ واری پناہ۔ حضور نے خود بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی کیتیاں، حضور نے اپنی صاحبزادیاں دی بھی شادیاں فرمائیاں، صحابہ نے بھی اپنے بیٹے بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں، لیکن تسی کوئی انوکھیاں ہی شادیاں کر رہے ہو آج کل، کوئی نہ شرم نہ حیا نہ دوپٹے نہ کوئی جناب کوئی غیرت نہ کوئی بات ہی کوئی نہیں، کیا ہے مسلمان دسو نا، سانو بھی دسو یہ کیڑی شادی ہے جدے تے عورتاں دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، گانے چل رہا ہے، بچیاں باپ دے سامنے نچ رہی جان، دادرے پوترے مامے اتھے ویکھ رہے تماشے، تسی جانا کیڑے پاسے چاہندے ہو؟ حضور دا دین کنڈ کر کے جانا چاہندے ہو؟ مولانا جی دین پڑھنا ہی نہیں، آنا ہی کوئی نہیں۔ انگریز انہاں نوں لا گیا نوکریاں چ، انگریز جہاں سی نا اتنے بڑا چلاک آیا، انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی سی، وہ جب نوکری واسطے بلاندا سی نا نوجوانوں، کہندا مسجد جاتا ہے؟ وہ کہندا سی نہیں میرا بابا جاتا ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے۔ 1857 تو بعد پھر انہیں چال چلی، پھر وہ کہندا سی یہاں تو کام ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے؟ انہیں تھوڑی تھوڑی اردو سیکھ لی نا انگریز، وہ کہندا نہیں وہ بابا پڑھتا ہے میرا، یعنی میں نہ مسیتی جانا، انگریز کہتا ہے گڈ، کہندا اینو ملازمت دیو، نہ یہ مسیتی جانا ہے، بابا مسیتی جانا تے بابا نمازاں پڑھدا۔ انگریز انہاں نوں غلامی دے گیا، بشک ساریاں مسجداں لاہور دے نہیں پورے پاکستان دیا مسجداں دا سروے کرو، سویرے نماز واسطے کوئی نہیں اٹھتا، نوکریاں واسطے نسے جا رہے ہوں، یہ انگریز نے غلامی دی، نماز واسطے مجالے اٹھن انہاں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ہون گے تے دھوتی اور تے کرتا اور جی ترکے کپڑے نہ نماز پڑھن آ جان گے، تے جدوں دفتر جانا ہویا تو جناب بوٹ پالش جناب تے کہا جا رہا ہے سر سارا دن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، او دے سامنے سر نہ جھکایا 8 گھنٹے سر کر دیا، پھر گھر آ گیا۔ اتنی عاجزی کدی تینوں رب دے سامنے ہی پیدا ہوئی جڑے اپنے افسر دے سامنے جڑیاں تو عاجزیاں کرنا، یہ انگریز غلامی دے گیا، اور ایک پتہ نہیں کدوں تک یہ غلامی چلنی، ہاں جی کدوں تک یہ غلامیاں چلنی۔ نہ تھا جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب۔ کیوں جی اقبال کہنا جس ویلے قوماں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پاؤندے، انہاں دی آن یکے اندر سجود ہی در قیام، کاروبارش چوں صلاۃ بے امام،
کہندا اس قوم دی امامت ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے چ ہوندا ایک رکوع وچ ہوندا. اے انہاں دا جناب انگریز انہاں نوں دیا گیا ملازمت دی قسمہ. کہتا نماز پڑھتا ہے, کہتا میرا بابا پڑھتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا. یہی گل ہے بس سارے پاس. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. حضور نے کی فرمایا جی؟ میں آج تانوں نسخہ حضور جڑیاں بیماریاں دسیاں میرے آقا نے پھر علاج بھی دسن. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا. حضور نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو, یہ لمبی تفصیل ہے, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا آتا انہوں نے بے عینہ کی سمجھانی. بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو اور بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ, کھیتی باڑی کرنے لگو, کاروبار کوٹھی پلازا بار اندر جناب پراپرٹی, یہ حضور نے فرمایا تم کھیتی باڑی پر اور اپنی کمائی پر راضی ہو جاؤ اور جہاد تم چھوڑ دو. توجہ نہ سننا بھائی, اے ساڑھے تے پوری امت تے ذلت کیوں آئی کھڑی؟ حضور نے فرمایا وترکتم الجہاد, کمانڈ نے لگ پاؤ بے عینہ شروع کر دو. اے سود دیاں قسمان, بے عینہ سود دی قسم ہے, اے سارے ناجائز کاروبار شروع کر دو, کمانے شروع کر دو, پھر تم جہاد چھڑ دو. پھر کی ہوئے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تو آڑے تے ایسی ذلت مسلط کرے گا لا ینزع, وہ کدی بھی ختم نہیں کرے گا, کدی بھی ختم نہیں کرے گا. پوری دنیا پاکستان نو قرض دے دے. کیوں جی؟ امریکہ سعودی عرب نال جا کے کھڑا ہو گیا, ذلت ختم ہو گئی. غزا دے مسلمانوں دا بیت المقدس واپس آ گیا. ٹرمپ انہوں نے جا کے ٹرمپ نو 2.5 ارب دے تحفے دیتے تے وہ ٹرمپ انہیں بیت المقدس واپس آ گیا. مصر دیاں 7,000 مسلمان شہید ہو گئے, واپس آ گئے. کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا اللہ تمہاری ذلت کبھی بھی ختم نہیں کرے گا. لا ینزع دی ہوا ضمیر اللہ دی طرف لوٹ رہے. کیوں جی؟ اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا تمہاری ذلت. کیسے ہوگی؟ حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے. لاؤ جی, فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا, وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشارے. یہ حضور نے بیماریاں دسیاں تے نال علاج بھی دسیا. علاج کوئی امت دا اتنے جان دا, وہ دین دی طرف واپس آؤ. تے دین دا تسی نہ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا, او چھڈو جی, اے مولوی ایویں لگے رہتے, اے مولوی ایویں لگے رہا. لاؤ جی, کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ڈال رہا ہوں. کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. حضور نے فرمایا آج میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے جاہلیت کی ہر چیز کو مسل کے جا رہا ہوں. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ مِّن دِمَاءِ نَادِمَ بْنُ رَبِيعَةَ مِنَ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْدِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ. حضور نے فرمایا جاہلیت کے سارے قتل کے معاملات آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں. اور سب سے پہلے اپنے رشتہ دار, کیوں جی؟ ربیعہ, ان کو حذیل نے قتل کر دیا تھا, وہ دودھ پینے کے لیے وہاں گئے تھے, آج میں ان کو معاف کر رہا ہوں. وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, میں آج جاہلیت کا سود سارا ختم کر رہا ہوں. وَأَوَّلُ رِبًا أَدَوْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسُ بن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا جان حضرت عباس کا سود ختم کر رہا ہوں. آج کے بعد سودی کاروبار بند. کیوں جی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ. کیوں جی؟ فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. عورتوں کے بارے میں تم نے اللہ کے نام پر ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں. ہاں, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو, شمع محفل بنا کر اور پان مثالیں بیچنے کے لیے اور جناب ٹی وی چلانے کے لیے عورتوں کو بٹھا کر دیا. عورتوں کے حقوق ہیں, عورتوں کو حقوق وہ ہیں جو میرے آقا و مولا نے عورتوں کو دیے. کیوں جی؟ وہ حقوق ہیں جو رسول اللہ نے دیے. کیوں جی؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ. کیوں جی؟ اللہ یوتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج. حضور نے فرمایا عورتوں پر تمہارے حقوق کیا ہیں؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ, کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو گھر میں آنا, عورتوں کو حق نہیں بنتا کہ تمہاری عدم موجودگی میں وہ تمہارے گھر میں آئے. یہ میرے چاچے نال ظاہر شوہر دی لڑائی ہو گئی تو وہ کہنا ہے تیرا چاچا نہیں ہے, انہوں نے کہا آئے گا. حضور نے فرمایا نہیں, شوہر دی گل مننی پینی. اپنے چاچے نو گھر بٹھا اتنے جا کے مل, شوہر نے کیوں تو اپنا گھر برباد کرنا. ہاں, حضور نے فرمایا یہ فرمایا اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر حضور نے فرمایا
ولا ہن علیکم، اور ان کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ فرمایا جیو جا دستور چل رہے ہوئے، جیو جا زمانہ ہوئے، اپنی زنانیاں کپڑے بھی ہو جائے دینے تے روٹی بھی ہو جائے دینے۔ لو جی کیا ہے گل؟ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے سامنے اپنی اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے آگے پیچھے نہ ہونا، گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ آگے ہون سنو پھر آگے کی فرمایا۔ میں اصل تے ختم نبوت تے لے آ رہے سی گل، یہ سارا خطبہ میں پچھو تاں پڑھیا، ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ یہ تاجدار ختم نبوت،